نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بازار جا رہے تھے تو پاس سے ایک نوجوان گزرا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیارا لگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ لڑکا گزرا کرتا تھا تو اس کے ایریے کے لوگ اسے کھڑا ہو کے دیکھا کرتے تھے، بلکہ اس کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب وہ گزرے گا تو ہم اسے دیکھیں گے۔ وہ اتنا زیادہ پیارا تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل امین آج کے بعد تو جب بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوگا تو اسی لڑکے کی شکل لے کے جایا کرے گا۔ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رب کائنات، اس کی کیا ضرورت ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا ہے، وہ میرے محبوب کو پیارا لگتا ہے، تو جو میرے محبوب کو پیارا لگے وہ رب کائنات کو بھی پیارا لگتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں داعیہ قلبی کا چہرہ لے کے جانے لگ گیا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ جیسے دو داعیہ قلبی بیٹھے ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیارا لگا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کائنات، یہ اتنا خوبصورت لڑکا بنایا ہے، یہ اتنا پیارا بنایا ہے، تو کیا اسے جہنم کا ایندھن بنانا ہے؟ تو اے رب کائنات، اسے ہدایت عطا فرما دے، اسے میری غلامی عطا فرما دے۔ تو رب کائنات نے اس پہ اپنا رحم فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا۔ صبح ہوتے ہی داعیہ قلبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم مبارک میں بیٹھ کے رونے لگا اور زار و قطار رونے لگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے اور کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کہا کہ میں اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں، کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے تو گناہ ہی اس قدر کیے ہیں کہ میرے گناہ معاف نہیں کیے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ تو نہیں، آسمان کے ستاروں سے زیادہ تو نہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ تو نہیں؟ تو کہنے لگا کہ آقا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں لیکن رب کائنات کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، رب کائنات کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اللہ پاک کا وعدہ ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اسے گناہ گار نہیں رہنے دیتا، اسے دوزگی نہیں رہنے دیتا۔ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رب کائنات کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جی ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم کلمہ پڑھو تو صحیح۔ اس نے جب کلمہ پڑھا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو پھر وہ رونے لگ گیا۔ تو داعیہ قلبی عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر میرا یہ گناہ معاف نہیں ہونا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ بچی پیدا ہونے پر برا محسوس اور بہت برا محسوس کرتے تھے تو سب لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو، زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے پیچھے جو کر لیا وہ کر لیا ایمان لانے سے پہلے، مگر اب تو ایمان لے آیا ہے، مگر اب ایسا کبھی کچھ نہ کرنا۔ تو وہ پھر رونے لگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے یہ بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے پہلے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے، مگر میرا ایک گناہ معاف نہیں ہونا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کون سا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ کام کے سلسلے سے کچھ سالوں کے لیے گھر سے باہر جا رہا تھا تو میری بیوی کو بچہ یا بچی ہونے والا تھا، تو میں اسے یہ کہہ کے گیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے دفن کروا دینا اور اگر بیٹا ہوا تو اسے پال لینا، اس کی پرورش کر لینا۔ تو جب میں چلا گیا تو چند سالوں بعد جب میں واپس آیا تو میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے گھر میں ایک بچی کی آواز آئی۔ تو میں نے جب اس نے دروازہ کھولا، میں اندر آیا تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ تو داعیہ نے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسے کہا کہ اس گھر کا مالک میں ہوں۔ تو وہ بچی میرے قدموں سے چپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں انتظار کر رہی تھی، آپ کہاں چلے گئے؟ جب میں نے بچی کی یہ بات سنی، میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ یہ میں نے تجھے کیا کہا تھا اور تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے معاف کر دو، مجھے بھی معاف کر دو، اسے تم ماننا مت۔ تو وہ بچی بھی میرے پیروں کو پکڑ رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ بابا مجھے مت ماننا۔ اس کی ماں بھی کہہ رہی ہے، مگر میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اسے تیار کر اور میرے ساتھ بھیج، میں پہلے اس کو دفن کر کے آؤں گا اور بعد میں گھر میں۔
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، مگر بچی بہت زیادہ منتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی سن لی یا اسے معاف کر دیا یا اسے زندگی بخش دی تو لوگ مجھے کہیں گے کہ باقی قبیلے کی بچیوں کو تو فوراً سے پہلے دفن کرتا تھا، اپنی بچی کے بارے میں تجھے کیا ہوا؟ اس لیے میں یا رسول اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کے جا رہا ہوں۔ جب میں ایک سائڈ پہ لے کے اسے گیا تو میں زمین میں سے ایک گڈھا نکال رہا تھا اسے دفن کرنے کے لیے، تو وہ بچی پاس کھڑی دیکھ رہی تھی اور مجھے منتیں کر رہی تھی کہ بابا مجھے دفن مت کرو۔ تو میں اس کے لیے مسلسل گڈھا نکال رہا ہوں، مجھے پسینہ آ گیا تو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا آپ گرمی میں کیوں گئے ہوئے ہیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ پانی پی لیں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ یا رسول اللہ، میں نے گڈھا نکالا اور اس میں اسے پھینک کر اس پہ مٹی ڈال رہا ہوں۔ جب اس پہ آخری دفعہ مٹی ڈال رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے رب کائنات کے پیارے محبوب، آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں بچا لیں، آپ کی امت کی بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ جب اس نے ساری بات سنائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار رو رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں بے حد آنسو ہیں، آپ زارو قطار رو رہے ہیں، آپ اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دائیا ایک بار اور پھر سناؤ مجھے۔ دائیا نے پھر سنایا، آپ نے فرمایا کہ اس نے پھر سنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر دوبارہ سناؤ۔ آپ نے 3 بار اس واقعے کو سنا اور آپ نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے جو مسلمان اپنی 3 بیٹیوں کی اس طرح پرورش کرے گا کہ جس طرح پرورش کرنے کا حق ہے، ان کی اچھی پرورش کرے گا، ان سے پیار کرے گا، تو بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں برابر کھڑی ہوتی ہیں، اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بیٹی ہو تو رحمت ہوتی ہے، ماں ہو تو جنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر روپ میں اسے رتبے